عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا ودینا قیما والعافیۃ من کل بلیہ آمین یا رب العالمین. الحمدللہ حدیث جبریل ہم نے سنی. جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن تشریف لائے ایک انسان کی شکل میں اور ان سے چند سوالات پوچھے، اور اسی حدیث کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے. الحمدللہ ہم نے اسلام کے بارے میں بات کری کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلام کی ضد ہے کفر. اگلا سوال تھا جبریل علیہ السلام کا: اخبرنی عن الایمان، مجھ کو ایمان کے بارے میں بتائیے. تو ایمان کے بارے میں ہم نے کچھ بات کری اور آپ کو یہ دو کتابیں ملی ہوں گی. مومن کی خصوصیات میں یہ دو آیات میں نے لکھی ہیں. یا تو آپ آیات کاپی کر لیجئے گا بعد میں، یا آیات کے نمبر نوٹ کر لیجئے گا، اس کو اس میں ایڈ کر لیجئے گا. اور یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک کتاب تو آ گئی ہے، لیکن اس میں آپ قرآن کا مطالعہ کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچتی ہیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، اس آیت کو بھی ہونا چاہیے تھا، تو وہ بھی آپ ایڈ کر لیں. جیسے
اس دن پڑھتے پڑھتے سورہ شورا پہ جب تھی تو یہ آیت مجھے لگا کہ یہ آیت بھی اس میں ہونی چاہیے مومن کی خصوصیات کے اندر. سورہ شورا میں یہ آیت آتی ہے نا کہ امرہم شورا بینہم، کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں دوسرے کے ساتھ مل جل کر مشورے کر کے کام کرتے ہیں. یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 36. آیت نمبر 36 سے لے کے اگر آپ چلیں، اتنی خوبصورت یہ الحمدللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک تصویر کھینچی ہے، اور یہ آیت نمبر 43 تک ہے. بہت اچھی آیات ہیں. یہ بھی آپ چاہیں تو ایڈ کر لیں اس کے اندر، تو یہ تو پھر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ آج آپ کو یہ کتاب ملی ہوگی یا ایھا الذین آمنو، تو جنہوں نے یہ کتاب کمپائل کی ہے انہوں نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، اور وہ اس کے پیسے لینے پہ راضی نہیں ہیں بالکل. اور ان کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بتا دوں کہ کوئی سستی نہیں بنی ہے یہ کتاب. اس سے آپ کو پتہ ہے کم کوانٹٹی میں چیز بنتی ہے، اور جب جلدی میں بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے پیسے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ سختی سے انہوں نے منع کیا کہ آپ نام نہیں لیں گی میرا. میں تو چاہ رہی تھی آپ کو بتاؤں تاکہ آپ نام لے کے دعا کریں، لیکن جس نے بھی یہ آپ کے لیے تحفہ بنایا ہے اور جتنی انہوں نے عرف ریزی کری ہے، اور یہ نہ سوچیے گا کہ انہوں نے گوگل کھول کے گوگل سے آیتیں لے لی، حالانکہ یہ کر سکتی تھیں. پورے قرآن سے وہ گزری ہیں صفحہ بصفحہ بصفحہ، اور انہوں نے وہ آیات جو ہیں وہ جمع کی ہیں. تو الحمدللہ یہ دو کتابیں اتنی قیمتی ہیں، آپ کے پاس پورا ایمان کا خلاصہ ان کے اندر موجود ہے. بہت قیمتی کتابیں دونوں ہمارے پاس نیچے بک شاپ پہ اویلیبل ہیں، آپ چاہیں تو آپ لے سکتی ہیں. اسی طرح ایک اور کتاب جو آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت، اس سے متعلق ایک ہی کتاب ہے اتباع سنت کے مسائل. یہ بھی انتہائی مفید کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، احادیث موجود ہیں ساری، جس سے کہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعی عبادت کس کو کہا جاتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹنے کے کیا کیا نقصانات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ چاہیں تو نیچے بک شاپ سے لے سکتی ہیں، یہ اویلیبل ہے. تو الحمدللہ اسلام کی بات کری، پھر ہم ایمان پر آئے تھے کہ اخبرنی عن الایمان. ہم نے ایمان پہ جب بات کری تو ایمان کی ضد کی بھی بات کری، یعنی نفاق. قرآن میں تقریباً 88-89 ٹائمز آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اور کتنی دفعہ آتا ہے یا ایھا الذین کفروا؟ صرف ایک دفعہ سورہ تحریم میں، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم. لیکن پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں آتا یا ایھا الذین نافقوا، اے لوگوں جنہوں نے نفاق کا مظاہرہ کیا ہے، کہیں نہیں آتا. لیکن نفاق کا ذکر تو قرآن میں آتا ہے. تو جب یا ایھا الذین آمنو کی پکار ہم سنیں تو علماء کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جائے انسان، یا تو کوئی فائدے کی چیز بتائی جا رہی ہوگی یا کسی نقصان سے خبردار کیا جا رہا ہوگا. تو نفاق کی علامات بھی یا ایھا الذین آمنو کے خطاب کے تحت ہی بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ صف میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم کیوں کہتے ہو وہ جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو تو بہت برا لگتا ہے یہ کہ تم ایسی باتیں منہ سے کہو، ایسے دعوے کرو جن پر کہ تم عمل نہ کرو. تو یہ الحمدللہ ہمارا نفاق کا مضمون بھی مکمل ہوا. ایگزاسٹو نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم بھی جسٹ اسکم دی سرفیس، ہم اوپر سے گزرے. آج کا ہمارا موضوع ہے عبادت، اس لیے کہ اسی کے لیے تو ہم محنت مشقت کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں تو ہم جاننا چاہتے ہیں. تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اس کا لغوی مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا لیا جاتا ہے. عبادہ علی الشیء، اس کا مطلب ہوتا ہے حریص ہونا، ٹو ہیو گریڈ، راستے کو چلنے کے قابل بنانا. پھر کسی کام میں دیر نہ کرنا، ڈیلی ڈیلی نہ کرنا. جمع ہونا، ٹو گیدر. فرما بردار ہونا، ٹو بی اوبیڈینٹ. ایک اس کا مطلب خاندانی غلامی بھی ہوتا ہے، نسل در نسل غلام. جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ایک دعا مانگتے ہوئے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، اللہ میں تیرا غلام، میں تیرے غلام کا بیٹا، میں تیری کنیز کا بیٹا. پھر العبدتو، العبادتو اس کا مطلب ہوتا ہے قوت، پاور، اسٹرینتھ، بقا، زندگی، خودداری، سیلف ریسپیکٹ.
المعبد، المعبد کا مطلب ہوتا ہے روندا ہوا راستہ، ویل ٹراڈن پاتھ، یا کھونٹی اور میخ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. کھونٹی سمجھتے ہیں، پیگ جیسے کہ گاڑ دیا جاتا ہے، جیسے کوئی نیل ٹھوک دی جاتی ہے. تو ان تمام چیزوں پہ گھر جا کے آپ غور کیجیے گا، اور آپ کو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی ریلیونٹ لگیں گی، بڑی پرٹیننٹ لگیں گی، بہت مناسب لگیں گی اس لفظ کے ساتھ، اور یہ اس کے لغوی معنی ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کے اصطلاحی معنوں کی طرف. دراصل عبادت کو جب اسلام نے ایک ٹرمینالوجی کی شکل دی تو اب اس کا مطلب ہے یہ الاسم لما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال والآمال الظاہرہ والباطنہ، کہ یہ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جس سے کہ اللہ محبت کرے اور جس سے کہ اللہ راضی ہو، چاہے وہ عمل قول کا ہو، فعل کا ہو، ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہوں. تو مختصراً ہم کہیں گے کہ العبادہ ہی اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ، یہ ایک جامع لفظ ہے ہر اس کام کے لیے جس سے کہ اللہ محبت کرے. تو اس کی وسعت کا آپ کو اندازہ ہو گیا، ہر وہ کام جس سے کہ اللہ محبت کرے اور اللہ جس کام سے راضی ہو وہ عبادت ہے. تو عبادات کی اقسام ہم دیکھتے ہیں، کیا کیا اس کی اقسام ہیں. تقریباً 7 اس کی اقسام علماء بتاتے ہیں. پہلی ہے العبادات الاعتقادیہ. یہ تو عربی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. العبادات عبادت، اعتقادی اعتقاد. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کیا ہے عقیدہ ہمارا؟ کہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، کہ اللہ ایک ہے. توحید ہمارے عقیدے میں شامل ہے. رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، یوم آخر پر، تقدیر پر ایمان رکھنا، اس کے تقدیر کے خیر پہ اور شر پہ ایمان رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ عبادات الاعتقادیہ. تو یعنی یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس پہ بھی ہمیں اجر مل رہا ہے، اس پر بھی ہمیں ثواب ملتا ہے. حالانکہ ہم نہ روز بولتے ہیں، نہ اس کے بارے میں روز سوچتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارے ذہن میں یہ کہیں موجود ہے. الحمدللہ کانشیس لیول پر آ جاتا ہے، لیکن سب کانشیس لیول پر تو الحمدللہ موجود رہتا ہے. تو سوچیں کہ ایمان کا فائدہ کہ یہ ایک عبادت ہے جو مسلسل ہو رہی ہے 24/7. پھر دوسری قسم ہے العبادات القلبیہ، دل کی عبادت، جس میں کہ محبت، خوف، رہب ہے، رہب بھی خوف کی قسم ہے، رغبت، توکل ہے، رجا، امید. یعنی محبت کو اگر ہم لیں تو ان سب انسانوں اور ان سب جگہوں اور ان سب چیزوں سے محبت کرنا جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے محبت کی. بیت اللہ ہے، قرآن ہے، رسول اللہ ہیں، صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، یہ بھی دراصل عبادت ہے. ان کی تعظیم کرنا اور ان سے دلی محبت محسوس کرنا. تو یہ دل کا معاملہ، جو دل کے جذبات ہیں وہ بھی عبادت کے اندر آتے ہیں. تیسری قسم ہے اللفظیہ واللسانیہ، لفظی عبادت، زبان کی عبادت، الفاظ زبان سے ادا ہوتے ہیں. تو الفاظ اور زبان کی عبادت، دعا، اذکار، اچھی بات بتانا، الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات کہہ دینا کسی سے وہ بھی صدقہ ہے، اور صدقہ ہم جانتے ہیں عبادت ہے. امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تلاوت قرآن، تبلیغ کرنا، یہ سب زبان سے کام کیے جاتے ہیں، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک ایک لفظ پر اللہ کے ہاں اجر ہے. پھر عبادات البدنیہ، بدنی عبادتیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، بھاگ دوڑ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، آپ کا چل کر یہاں آنا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت. کب سے شروع ہو گئی؟ جب سے آپ بستر سے اٹھیں، پھر آپ تیار ہوئیں، یہ سب چیزیں بدنی عبادت ہے. وضو کرنا، یہ سب بدنی عبادات ہیں، سب پہ اجر ہے. پھر العبادات المالیہ، مال کی عبادت، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، دین کے کاموں میں خرچ کرنا. جیسے مثال کے طور پہ جن خاتون نے الحمدللہ یہ کتاب آپ کو بنا کے دی ہے، تو یہ کیا ہے؟ عبادت مالی. اور مالی عبادت وہ عبادت ہوتی ہے جو کہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. جب تک آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھاتی رہیں گی ان خاتون کو ملتا رہے گا اس کا اجر، چاہے وہ دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں. پھر ایک اور قسم ہے العبادات الہویہ.
ہویہ یہ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، باقی الفاظ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہویہ جب آپ دیکھیں گے کوئی فارم وغیرہ کبھی عربی میں فل کرنا ہو، ہویہ کا مطلب ہوتا ہے پروفیشن. تو لوگ اس میں لکھتے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، اسٹوڈنٹ، یا لوگ یعنی آپ کا آکیوپیشن، ناٹ پروفیشن، ایکچولی آکیوپیشن. ایک طرح سے آکیوپیشن میں پروفیشن بھی آ ہی جاتا ہے. اسٹوڈنٹ لوگ لکھتے ہیں کہ ایم اسٹوڈنٹ، یا خواتین لکھتی ہیں ہاؤس وائف وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ اس میں بھی عبادت ہے. مثال کے طور پہ پروفیشن کے حساب سے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی فائنانس کے اندر ہے. وہ یہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کروں اور جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے کروں. تو پھر یہ بھی عبادت ہی ہے. جب تک ڈاکٹر مریضوں کا علاج کر رہا ہے یہ عبادت الحویہ ہے. جب تک انجینئر کو بلڈنگ بنا رہا ہے، آخر مسجدیں بھی تو لوگ بناتے ہیں، یہ جگہ بھی تو کسی نے بنائی الحمدللہ. تو یہ ہے دراصل ہویہ. پلس اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے، مثال کے طور پہ کوئی ڈیزائن کر سکتا ہے، کوئی کسی کو سوشل میڈیا ہینڈل کرنا آتا ہے بہت اچھا، یا اور کسی کے اندر کوئی صلاحیت موجود ہے اور وہ اس کو اسلام کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ہویہ، اپنے ٹیلنٹس کو استعمال کرنا. اور یہ لوگوں کے اپنے اپنے ڈفرینٹ ٹیلنٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آواز کسی کی بہت خوبصورت ہے تو اس کی عبادت الحویہ کیا ہوگی؟ اس کی صلاحیت، اس کے ٹیلنٹ کے لحاظ سے وہ کیا عبادت کرتا ہوگا؟ تلاوت قرآن بہت خوبصورتی سے، جیسے ہم قاریوں کی تلاوت سنتے ہیں، اذان دینا. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال دیا، یہ ہویہ ہے نا، یعنی کہ خاص اس میں اس کو اللہ نے دی بھی ہے، ایک قدرت، ایک صلاحیت اس کو دی ہے اور پھر وہ اس کو خرچ کرتا ہے. بعض لوگوں میں پڑھانے کی صلاحیت ہوتی ہے، ٹیچر، تو ٹیچر ہونا عبادت ہے. مونٹیسری کے بچوں کو پڑھا رہے ہوں، یا پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوں، یا میڈیکل کالج میں پڑھا رہے ہوں، یا قرآن کا درس دے رہے ہوں، یا حدیث سکھا رہے ہوں، تو یہ بھی ساری کیا ہے؟ یہ عبادت الحویہ. اپنے خاص ٹیلنٹس کے حساب سے یا خاص آکیوپیشن پروفیشن کے حساب سے کوئی کام کرنا، یعنی جو بھی خاص نعمت ملی ہے اس میں دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھنا. آبویسلی ایک ڈاکٹر جیسے عبادت الحویہ کر سکتا ہے، نان ڈاکٹر نہیں کر سکتا، وہ تو اس طرح علاج نہیں کر سکتا. اور قرآن میں آتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی وہ ایسا جیسے اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی. پھر عبادات الظرفیہ، ظرف جگہ کو، وقت کو کہتے ہیں. ظرف مکان اور ظرف زمان، یہ دو ہوتے ہیں، مکان جگہ، زمان زمانہ. ابھی ظرف زمان ظرف مکان کے حساب سے عبادت کیا ہوگی؟ یہ ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. آپ پڑھائی کر رہی ہیں، مہمان آ گئے، ایک عبادت سے آپ دوسری عبادت کی طرف چلی گئیں. ابھی اپنی پڑھائی کر رہی تھیں، قرآن کا ترجمہ یاد کر رہی تھیں، اب مہمان آ گئے، ان کی مہمان نوازی کرنا انبیاء کی سنت ہے، مہمان نوازی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے تو کیا چاہیے اس کو؟ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. تو یہ بھی عبادت ہے. یا گھر میں کوئی بیمار ہے، اس کی خدمت کرنا، یہ کیا ہے؟ ظرفی ہے. اس لیے کہ جو اس وقت جو نیڈ آف دی آر جس کو کہ ہم کہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی بیمار کی خدمت کی جائے. گھر والوں کے لیے کھانا پکانا، یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ بھوکے آئیں گے گھر میں، بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، یا شوہر یا بچے، وہ آئیں گے، ان کو کھانا ملے گا تو وہ خوش ہوں گے. ایک دفعہ پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ ادخال السرور فی قلب المومن بہت بڑی عبادت ہے کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا، اس کو خوش کر دینا. تو یہ ظرفیہ ہے. یا راستہ چل رہے ہیں، کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے یا کوئی پتھر ہے اس کو ہٹا دیا، کانٹا دور کر دیا راستے سے، یہ کیا ہے؟ یہ عبادات الظرفیہ، ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. یہ اس نے کام کیا. مشہور اور معروف قصہ ہے جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت جو تھی اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے کیچڑ چاٹ رہا ہے. اس کو بڑا ترس آیا، وہ کنویں میں گئی اور اس نے پانی نکالا اور جا کے کتے کو پانی پلایا. اللہ نے بخش دیا اس کو اس کے اوپر. تو یہ کیا تھی؟ عبادات الظرفیہ میں یہ آتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ چڑیا آئی ہے اور چڑیا سے اب گرمیاں ہوتی ہیں، اب چڑیا وہ منہ کھول رہی ہے، اس کو پیاس لگ رہی ہے، یہ بلی ہانپ رہی ہے یا کتا ہانپ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، کھانا دے دیا یا اس کو پانی دے دیا. یا کوئی جانور زخمی ہے، پٹی باندھ دی، علاج کر دیا، ویکسین لگوا دیتے ہیں جانوروں کو تاکہ ان کو بیماریاں نہ ہوں. یہ سب کیا ہے؟ ظرفیہ. اس لیے کہ یہ ریکوائرمنٹ اس وقت کی یہی تھی.
یہ تو ہم نے جنرل بات کری. کلیئر آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم ذرا اسپیسیفک عبادت کی طرف آتے ہیں جس کو کہ سب عبادت سمجھتے ہیں. مراسم عبودیہ، موڈز آف ورشپ. ٹھیک ہے، موڈز آف ورشپ. ایسے کہ اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ میں اس وقت عبادت کر رہی ہوں، تو جو ذہن میں خیال آئے گا اس پر اس وقت توجہ کو مرکوز کیجیے. خیال آئے گا نماز پڑھ رہے ہیں، یا قرآن پڑھ رہے ہیں، یا روزہ رکھا ہوا ہے، یا کوئی حج اور عمرے کا معاملہ ہے، یا قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہی خیال آئے گا. یا درود پڑھا جا رہا ہے، کوئی اذکار ہیں جن کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ابھی اس پر آپ کو فوکس کرنا ہے. تو جب ہم مراسم انجام دیں خالص عبادت والے، تو شریعت کے مطابق ہم چاہیں کہ بھئی یہ ہماری عبادت، جو موڈز آف ورشپ ہیں ہمارے، یہ جو ہمارے مراسم عبودیاں ہیں، یہ قبول ہوں، تو ان میں شریعت کے لحاظ سے ہم کو 6 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. اگر آپ یہ سمجھ گئیں اس وقت تو آپ کو بدعت کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر وقت بچا ہم بدعت پر بات کر لیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ عبادت سے ہٹ کر جو چیز ہے، جو عبادت سے ملتی جلتی ہے لیکن عبادت نہیں ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. آپ میں سے کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ کیا آپ بدعت کے بارے میں بتائیں گی؟ وقت ہوگا تو دیکھ لیں گے. تو اس کو سمجھ لیں. 6 چیزوں کی شریعت ہم سے ریکوائرمنٹ مانگتی ہے، 6 چیزوں کا ہم سے تقاضا کرتی ہے. نمبر 1 ہے سبب. اچھا، سبب کیا مطلب؟ ریزن. اور نمبر 2 جنس. جنس یعنی کیٹیگری سمجھ لیں. جنس یعنی جینڈر نہیں، جینڈر کی بات نہیں ہے، کیٹیگری کی بات ہے. کیفیہ، ہاؤ. قدر، ہاؤ مچ. مکان، پلیس، زمن، ٹائم. یہ 6 چیزیں ریکوائرڈ ہیں. اب ذرا تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. نمبر 1، شریعت کیا تقاضا کرتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، عمرہ، روزہ، تلاوت، درود وغیرہ، تو کیا کریں؟ نمبر 1 السبب. کیا ہے اس کا؟ سبب ہونا چاہیے. چلیے درود ہی کی مثال لے لیتے ہیں. درود پڑھنا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع بتائے ہیں کہ جن میں درود پڑھ لینا چاہیے، اللہ کی رحمت آتی ہے. اور جمعے کے دن کا خاص وظیفہ درود ہے. اور درود کھلا پڑھنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، کئی دفعہ پڑھیں دن میں. لیکن اس کے لیے کوئی سبب مخصوص کر لینا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، نہ صحابہ نے اس کے بارے میں ہمیں کوئی علم دیا، نہ تابعین نے وہ کام کیا، نہ تبع تابعین نے وہ کام کیا. یہ 3 جنریشنز ہیں جو کہ بڑی اہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. یعنی صحابہ بہترین ہیں. عمل کے لیے دیکھنا ہے ان کی طرف دیکھو. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ بہترین ہیں جو میرے صحابہ سے ملیں گے، یعنی تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ بہترین ہیں جو میرے صحابہ کے ساتھیوں سے، تابعین سے ملیں گے، یعنی تبع تابعین. ان 3 نسلوں کو آپ نے خیر القرون فرمایا تھا، بہترین. تو ان میں ہم دیکھیں گے کہ کیا انہوں نے کوئی خاص اور سبب درود کا رکھا تھا. مثال کے طور پہ کیا صحابہ اذان سے پہلے درود پڑھا کرتے تھے؟ کیا صحابہ درود پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جایا کرتے تھے؟ کیا کوئی خاص دن مخصوص کر لیا تھا انہوں نے درود پڑھنے کے لیے؟ تو اگر تھا تو سبب مل گیا ہم کو. تو سبب کہاں تلاش کریں گے؟ ہم قرآن میں تلاش کریں گے. یہ جو 6 کنڈیشنز آپ کو میں نے بتائی ہیں، یہ ہم قرآن میں تلاش کریں گے، ہم حدیث میں تلاش کریں گے، اور ہم صحابہ کے عمل میں تلاش کریں گے. دیکھیں یہاں تک تو گارنٹی ہے. آگے ٹھیک ہے تابعین تبع تابعین الحمدللہ وہ بھی شامل ہیں، لیکن تابعین تبع تابعین کے درجات ہیں، سب ایک درجے کے نہیں تھے. صحابہ تک تو سمجھیں کہ معاملہ محفوظ ہے، اس لیے کہ صحابہ کے ایمان کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیریکٹر سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جو کہ آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا. مومن کی خصوصیات میں یہ سب آیات موجود ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ کلیئر ہوا؟ تو سبب ہونا چاہیے کسی چیز کا. اچھا، قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اجر کے لیے پڑھا جاتا ہے، ہر لفظ پہ اجر بتا دیا. اور ہدایت کے لیے پڑھا جاتا ہے. بنیادی مقصد ہے ہدایت. ہدی للمتقین، ہدی للناس. جب چاہیں پڑھیں. خصوصی موقع کیا ہے قرآن کے پڑھنے کا؟ خصوصیت کے ساتھ قرآن کہاں پڑھا جاتا ہے؟ جی، نماز میں. نماز میں خصوصیت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے.
اور جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا اچھا ہے. لیلت اور قیام اللیل میں خصوصیت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. تو قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا اور قیام اللیل میں پڑھنا. اور قرآن کیوں پڑھا جاتا ہے؟ درس اور تدریس کے لیے، سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے. اس کی مجلسیں ہوتی ہیں، اس کی محفلیں ہوتی ہیں. یہ اسباب ہمیں قرآن، حدیث، صحابہ کے عمل میں سب میں مل جائیں گے یہ اسباب. اب اگر کوئی سبب بھی بنا لیتا ہے کہ کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا اور سب جمع ہو کر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، تو یہ کہ ہمیں اس کا کوئی ہمیں نمونہ اپنے نبی کی زندگی میں ملے گا، یہ تلاش کرنے کی چیز ہے. تو لیکن ہمیں نمونہ نہیں ملتا اور ہم نے موت کے ساتھ اجتماعی طور پہ قرآن ختم کرنے کو معمول بنا لیا ہے، اب یہ خلاف سنت ہو جائے گا. سمجھ آ گیا آپ کو سبب؟ نمبر 2، جنس. کیا بتایا تھا جنس آپ کو انگلش میں؟ کیٹیگری. جی، جنس. بقرعید کے موقع پہ یا حج اور عمرے پہ جب ہدی یا قربانی کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ بہیمۃ الانعام میں سے قربانی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ جیسے گائے ہے یا بکری یا اونٹ یا جیسے کہ دمبا وغیرہ ہوتا ہے، ان کا کرنا ہوگا. اب اگر کوئی بقرعید کے موقع پہ مرغی قربان کرتا ہے یا شتر مرغ قربان کرتا ہے تو یہ قربانی قبول نہیں ہوگی، اسی کے بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے. کیٹیگری غلط ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3، الکیفیہ. کیفیہ یا ترتیب. کیسے سمجھیں گے؟ یوں سمجھیں کہ ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ایک خاص ترتیب سے نماز پڑھتے ہیں. پہلے ہم قیام کرتے ہیں، پھر رکوع، پھر قوما، پھر سجدہ، پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، جلسہ، پھر سجدہ، 2 سجدے، پھر اس کے بعد پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس سائیکل کو ہم. اب کوئی اس ترتیب کو بدل دیتا ہے. نماز کی شروعات سجدے سے کرتا ہے، پھر قیام کرنے لگتا ہے، پھر قیام سے ایک دم وہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، تشہد سے کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرنے لگتا ہے. تو اب یہ نماز عبادت نہیں رہی، اب یہ عمل صالح نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ گیا. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے. روزے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سحری سے. اور اختتام کس پر ہوتا ہے؟ افطار پہ. کوئی کہے کہ افطار سے روزہ شروع کروں گا، سحری پہ روزہ ختم، تو روزہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، یہ عبادت قبول نہیں ہوگی. نمبر 4، القدر. قدر کوانٹٹی. 7 چکر کے بجائے بیت اللہ کے 8 چکر لگاتا ہے، 18 چکر لگاتا ہے، 2 چکر لگا لیتا ہے. نماز میں اتنا لطف، اتنا مزہ، اتنا خلوص، اتنا خشوع کہ نماز میں ظہر میں 4 کے بجائے 8 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 5 رکعتیں پڑھ لیتا ہے. یا یہ کہ جلدی ہو رہی ہے تو ظہر میں 3 رکعتیں پڑھ کے اٹھ گیا، تب یہ نماز قبول نہیں ہوگی، ابھی عبادت نہیں ہے. کیوں؟ قدر میں کمی بیشی کر دی. زکوٰۃ ہے، جو نقد ہے، سونا چاندی کیش، اس پہ 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ دے دیتا ہے مثال کے طور پہ 1%، تو یہ زکوٰۃ نہیں ہوگی اس کی. کلیئر ہے یہاں تک؟ المکان. المکان جگہ. اس کی بہترین مثال عمرہ اور حج ہے. حج کرنے گیا لیکن عرفات میں قیام نہیں کیا تو وہ حج ہی شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ عرفات کا قیام یہ کیا ہے؟ یہ حج کا ایسا رکن ہے جس کا کوئی دم بھی نہیں ہے. کہیں بھی کھڑا ہو گیا جا کر، اب وہ حج اس کا قبول نہیں ہوگا. یا طواف ہے. طواف صرف بیت اللہ کا ہوتا ہے اور بیت اللہ صرف مکے کے اندر ہے. کہیں اور جا کر کسی مزار کا، کسی عمارت کا، کسی مسجد کا طواف کر لیتا ہے تو یہ اس کا طواف شمار نہیں ہوگا. کوئی بھی 2 پہاڑیاں اپنے لیے پسند کر لیتا ہے اور ان کے درمیان وہ 7 چکر لگا لیتا ہے تو یہ اس کی صحیح شمار نہیں ہوگی. تو کسی اور جگہ پر نہ حج ہو سکتا ہے، نہ عمرہ ہو سکتا ہے اور نہ طواف ہو سکتا ہے. یہ مخصوص ہے کہاں؟ صرف اور صرف ایک خاص مکان یعنی خاص جگہ کے ساتھ، وہیں پر مخصوص ہے. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے. ایک نماز کا اجر کتنا ہے بتائیے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. کسی اور جگہ یہ اجر نہیں ملے گا.
لیکن 100 افسوس اس کے باوجود لوگوں نے کئی جگہ بیت اللہ کا نقشہ کھڑا کر دیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان میں خود بھی ایسے واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں اور افریقہ میں بھی سننے میں آتے رہتے ہیں. اچھا، مکان کے اندر ایک اور بھی آپ ایڈ کر سکتی ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو رخ کس طرف ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف. کوئی بیت اللہ کی طرف پیٹ کر کے نماز شروع کر دے، obviously مکان کا پرابلم آ گیا نا، اس نے صحیح ڈائریکشن اس کا ٹھیک نہیں تھا. نمبر 6 الزمن، زمن ٹائم. رمضان مکمل ہوتے ہیں، پھر پہلی شوال آتی ہے، لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا ہوتا ہے، صدقۃ الفطر جس کو ہم کہتے ہیں. چاہے وہ 1 دن پہلے دے دیں، چاہے وہ 2 دن پہلے دے دیں، تو اس وقت اگر دیں گے تو وہ صدقہ فطر شمار کیا جائے گا. عید کی نماز کے بعد اگر دیں گے تو صدقہ فطر شمار نہیں کیا جائے گا، وہ عام صدقہ شمار کیا جائے گا. پھر زمن، نماز کے اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے وقت کی پابندی کے ساتھ نماز کو فرض کیا ہے. اب مثال کے طور پہ اگر ظہر کا وقت ہے اور وہ 12:30 بجے شروع ہوتا ہے اور کوئی 11:30 بجے کہتا ہے میں ظہر پڑھ کے فارغ ہو جاؤں، اس کی ظہر قبول ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیا پرابلم آیا؟ زمن کا پرابلم آ گیا. زمان، اس نے ٹائم غلط اس کا استعمال کیا. اس وقت نماز نہیں تھی، نماز کا ٹائم شروع نہیں ہوا تھا، ظہر کا ٹائم ہی نہیں شروع ہوا تھا. یا کسی کو خیال آئے کہ جون میں رمضان آ رہے ہیں، بہت زیادہ گرمی ہوگی، نہیں رکھے جائیں گے مجھ سے، تو میں دسمبر میں رکھ لیتی ہوں، obviously نہیں قبول ہوگا. یا زمن، ہم جانتے ہیں کہ ہم کس تاریخ کو جا کے عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں حج کے لیے؟ 9 ذوالحج. اب کوئی کہتا ہے کہ میں 12 ذوالحج کو چلا جاتا ہوں، رش بھی کم ہو جائے گا، آسانی بھی ہوگی، چلو 20 کو چلا جاتا ہوں، چلو میں رجب کے مہینے میں جا کے میں حج کر آ جاؤں. تو کیا پرابلم کہاں آیا؟ زمن کا پرابلم آ گیا. ٹائم پیریڈ جو ہے وہ آؤٹ ہو گیا، لہٰذا وہ عبادت شمار نہیں کی جائے گی. پھر ایک اور چیز ایڈ کر لیں چاہیں تو، الریا. ساری چیزیں 6 جو کنڈیشنز اوپر ڈسکس کی ہیں، دیر آل ان پلیس، کوئی پرابلم نہیں ہے، سب صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ عبادت کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی یا دکھاوے کا صدقہ کیا یا دکھاوے کا روزہ رکھا، وہ تو شرک کر چکا. اللہ کو نہیں چاہیے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی جائے گی تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، کہہ دیجئے ان سے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا ہم تم کو بتائیں اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہے؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی اور جدوجہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. اتنی بات کلیئر؟ اب آگے چلتے ہیں. مراسم عبادت، جو موڈز آف ورشپ ہے، جس کو کہ ہم سب عبادت سمجھتے ہیں، جو اسٹرکچرڈ عبادات ہیں، وہ صرف وہی جائز ہیں جو بتا دی گئی ہیں. اس کو توقیفیہ کہتے ہیں. توقیفیہ وقف سے لفظ نکلا ہے، واو قاف فا. وقف کیا؟ کہ جیسا جتنا جو بتا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، ہم اس میں نہ کمی کریں گے نہ بیشی کریں گے. تو توقیفیہ ہیں. تو عبادات کا رول کیا ہے؟ صرف وہی جائز ہیں جو بتا دی گئی ہیں. اور کھانے پینے کا معاملہ کیا ہے؟ صرف وہی ناجائز ہے، حرام ہے جو بتا دیا، باقی سب جائز. جو اسپیسیفک چیزیں اللہ نے بتا دی کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے. جو اللہ کے رسول نے حرام بتا دیا وہ حرام ہے کھانے پینے میں، باقی سب جائز. تو بالکل سمجھے کہ اپوزٹ ہے. عبادات میں کیا؟ صرف جو بتایا وہ جائز. اور کھانے پینے میں کیا؟ صرف جو بتا دیا وہ ناجائز. ٹھیک ہے. اب جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے والے کے لیے کئی الفاظ استعمال کیے ہیں.
اللہ تعالیٰ نے بھی استعمال کیے ہیں اور ہمیں اپنے لٹریچر میں بھی ملتے ہیں. ایک ہے عابد. عابد کا مطلب عبادت کرنے والا. ایک لفظ ہے عابد، اس کا مطلب بھی ہے. دیکھیں عابد عبادت کرنے والا. عابد کیا کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہم انی عبدک. ہم کیا کہتے ہیں کہ محمد عبدہ و رسولہ، واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو ایک ہے عابد، ایک ہے عبد. ابھی جو عبد ورڈ ہے اس کی قرآن میں 2 پلورلز آتی ہیں، 2 جمع آتی ہیں. ایک عباد اور ایک عبید، یہ 2 جمع آتی ہیں. عباد ہمیشہ پازیٹیو سینس میں آتا ہے، عباد اللہ، عباد الرحمن. اور عبید ایک طرح سے نیگیٹو سینس میں آتا ہے، گناہ گار انسانوں کے لیے آتا ہے. اچھا عابد اور عبد میں پھر کیا ڈفرنس ہے؟ عابد ایکٹیو پارٹیسپل کہتے ہیں اس کو، اسم الفاعل. کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اس وقت وہ عابد ہے، عبادت کر رہا ہے. اب وہ دکان پر جا کر جب وہ ملاوٹ شروع کرتا ہے، رشوت لینی شروع کرتا ہے، یا سودی کاروبار کر رہا ہے، دھوکے دے رہا ہے، تو اب وہ عابد نہیں ہے. تو عابد یہ ایک ٹائم لمیٹڈ ایک انسان کی کنڈیشن ہے جب تک کہ وہ کسی خاص عبادت میں مصروف مشغول ہے. حج کر رہا ہے وہ عابد ہے. ایک عورت ہے وہ عمرہ کر رہی ہے، عابدہ ہے. اب جب وہ غیبت کرتی ہے یا کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، تانے دیتا ہے، طنز کرتا ہے، اس وقت وہ عابد نہیں ہے یا عابدہ نہیں ہے. رائٹ؟ اچھا، اب 4 کنڈیشنز ایسی ہیں اگر وہ جمع ہو جائیں تو انسان سچا عبد بن جاتا ہے. تو ہم خالی عابد کیوں بنے؟ ہم عبد کیوں نہ بنے؟ محمد کیا تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ عابد کے عبد تھے. ہمیں عبد بننا ہے. اور وہ 4 کام کیا ہیں؟ نمبر 1 محبت. ان سب کاموں سے محبت ہو جو اللہ کو اچھے لگتے ہیں. محبت سے اللہ کی عبادت کریں. عاجزی ہو، اللہ کی عظمت کا، جلال کا احساس ہو. تو عبادت کیا ہے؟ غایت الحب، انتہائی درجے کی محبت، و غایت الذل، انتہائی درجے کی عاجزی. دیکھیں بعض دفعہ محبت میں بھی اطراحٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب بچوں کا احساس ہو کہ والدین بہت محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو بعض دفعہ بچے بھی نخرے کرتے ہیں، نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، محبت کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں. تو یہ غایت الحب تو ہے، لیکن غایت الذل بھی ہے ساتھ. سرکشی نہیں، انتہائی درجے کی عاجزی، والخشوع، انتہائی درجے کا خشوع دل میں ہونا، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کا احساس ہونا. تو یہ اللہ کی محبت ایسی نہ ہو جو انسان کو سپوائل کر دے یا ڈس اوبیڈینٹ یا نافرمان بنا دے، یا یہ خیال ڈالے کہ ہم تو بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ تو ہمیں عذاب دے ہی نہیں سکتا، ناراض تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، خشوع بھی ساتھ ہوگا. دوسری کنڈیشن ہے خلوص ہونا چاہیے. یہ کس کی ضد ہے؟ یہ ریاکاری کی، خالصتاً اللہ کے لیے. نمبر 3 توکل، یعنی خوف اور امید کے درمیان رہتے ہوئے اللہ پر توکل کرتا رہے. یرجون رحمتہ یخافون عذابہ، سورہ بنی اسرائیل آیت 57 میں یہ مضمون آتا ہے. اللہ کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور نیکی کر کے توکل اللہ پر کرتے ہیں کہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو توکل اللہ پہ کرنا. اور چوتھی کنڈیشن ہے فرما برداری، غلامی کی تمام شرائط ماننا جو اللہ نے بتائی ہیں. نو پک اینڈ چوز، کوئی اپنی مرضی نہیں، جو کہہ دیا وہ کرنا ہے. اور صرف یہ اللہ اور اللہ کے رسول بتاتے ہیں، کسی کا کوئی اور دخل ہے ہی نہیں. تو جو غلامی کی کنڈیشن شرائط بتائی جائیں گی، 1 to all، ساری کی ساری جو ہیں وہ عمل میں لانی ہوں گی. ان سب پہ عمل کرنا ہوگا، سب کو ماننا ہوگا، ایک کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے قرآن میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کہ اگر تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو، تو جو کوئی تم میں سے ایسا کام کرے گا
تو اس کی جزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور آخرت میں شدید عذاب میں اس کو ڈال دیا جائے. اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. تو لہٰذا ساری کنڈیشنز ماننی ہیں. تو جب یہ سارے کام کر لیں گے تو پھر کیا بن جائیں گے؟ عبد بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی بتایا ہے عبادت. عبادت ہی عمل صالح ہے. عبادت اور عمل صالح ایک ہی چیز ہے، اور یہ عمل صالح ہی جنت خریدنے کی کرنسی ہے. آخرت میں نجات کا دار و مدار اعمال صالحہ کے اوپر ہی ہوگا. درجات بھی اسی سے ڈٹرمن کیے جائیں گے. جنت کی قیمت یہی ہے. اور جیسے بھی ہم نے بات کی، انسان کی تخلیق کا مقصد یہی ہے. سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ میری عبادت کریں. اللہ نے کیا مقصد رکھا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کا کیا مقصد تھا ہمیں بتا دیا کہ تمہاری پیدائش کا کیا مقصد ہے. یہ بتا دیا گیا کہ تم میری ہی عبادت کرو گے. الا لیعبدون، پیدا اس لیے کیا ہے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی کہ وہ بس اللہ ہی کی عبادت کریں. تو یہی مقصد لے کر انبیاء آئے اور صحابہ نے جو فتوحات کریں. ہم صحابہ کے دور تک کی تو بات کریں گے، آگے والوں کی ہم گارنٹی نہیں لیتے. صحابہ نے جو فتوحات کی ان کا مقصد یہی تھا. اور یہ میں بڑا مشہور ایک قول ملتا ہے، مختلف صحابہ کی طرف اس قول کی نسبت کی جاتی ہے. تو اصل میں تو قول کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا. جب ان سے لوگ پوچھتے تھے ایران والے یا مصر والے یا روم والے کہ تم کیوں حملہ کرنے آ گئے ہو ہمارے اوپر، ہم تو نہیں لڑنا چاہتے تم سے. ایرانی تو لڑنے نہیں آئے تھے، ایرانی نے تو حملہ نہیں کیا تھا کہ عرب کے اوپر، مسلمانوں کی فوجیں گئی تھیں ایران کی طرف. تو کیوں؟ تو بڑا ہی خوبصورت انہوں نے جواب دیا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کو نکالے لنخرج العباد، تاکہ ہم بندوں کو نکالیں. کس سے؟ من عبادت العباد، بندوں کی عبادت سے، بادشاہوں کی عبادت سے یا مذہبی پیشواؤں کی عبادت سے. عبادت العباد اس سے نکالیں ان کو، اس غلامی سے نکالیں، لوگوں کی غلامی سے نکالیں. کس طرف؟ الی عبادت رب العباد، رب العباد کی عبادت کے لیے، بندوں کے رب کی عبادت کے لیے ہم ان کو لبریٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جو صحابہ نے فتوحات کی، سعد بن ابی وقاص نے کی، انہوں نے جو فتوحات کی ہیں، یا عبید اللہ بن ابی جراح وغیرہ کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے کری تھی انہوں نے الحمدللہ. اچھا، اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو پیدا ہی اس لیے کیا تم کو کہ تم میری عبادت کرو، تب یہ خیال آتا ہے کہ کیا سارا وقت نماز پڑھتے رہیں، سارا وقت روزہ ہی رکھتے رہیں تو باقی کام کم ہوں گے. تو اب سمجھتے ہیں، ہم ایک اور چیز سمجھتے ہیں. عبادت کی دو براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک سٹرکچرڈ عبادت، موڈس آف ورشپ، مراسم عبودیہ، اس کو کہتے ہیں بلا واسطہ عبادت، ڈائریکٹ عبادت، کہ دیکھ کر بھی آپ کو لگے کہ یہ عبادت ہی ہو رہی ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو کیا شک ہوگا کہ یہ عبادت کر رہا ہے؟ کوئی شک نہیں ہوگا. کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کیا شک ہوگا آپ کو کہ عبادت کر رہا ہے؟ یہ تو یقیناً ڈائریکٹ عبادت ہو رہی ہے. بلا واسطہ عبادات، ان کی وہ 6 کنڈیشنز ہیں، 7 بلکہ، جو ہم نے ڈسکس کری تھی. ٹھیک ہے، ایک ہے بال واسطہ، یعنی ایک تو ڈائریکٹ ورشپ ہے، ایک ہے انڈائریکٹ ورشپ. ایک ہے بال واسطہ اللہ تعالیٰ کی عبادت. تو بال واسطہ عبادت میں کیا کیا آتا ہے؟ بال واسطہ انڈائریکٹ عبادت، ایک شخص نکاح کر رہا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، ایک عورت کا نکاح ہو رہا ہے، لڑکی کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. تو وہ بھی عبادت بن گئی کہ نہیں؟ ہمیں یہ سیئنگ ملتی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، حلال کمائی کرنے والا اللہ کا محبوب ہے. تو یہ حلال کمانا تاکہ زکوٰۃ ادا کی جائے، تاکہ جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ذمے کی ہیں، خاندان کی، والدین کی، ان ذمہ داریوں کو نبھایا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے. تو یہ کمانا کیا ہے؟ عبادت ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، راستے سے پتھر ہٹا دینا مثال کے طور پہ. ابھی ہم نے بات کی الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی بات بتا دینا کسی کو صدقہ ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی صحابی سے کہ تو اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. حالانکہ اپنے خاندان والوں کو سبھی کھلاتے پلاتے ہیں، سبھی خرچ کرتے ہیں.
تو اس سے ہم کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وائڈ اسکوپ ہے عبادت کا. تو اس میں یہ 4 کنڈیشنز رکھ لیں. کاروبار ہو, دیکھیں زندگی کے کتنے حصے ہیں, عبادات, معاملات, اخلاقیات اور معیشت, فائنانس. ٹھیک ہے نا, معیشت ہے, معاشرت ہے, معاشرت کے اندر معاملات بھی آ جاتے ہیں, عبادات ہیں ہماری, اور ہمارے اخلاق ہیں. تو یہ جو 4 مین ہماری زندگی کے حصے ہیں, ان سب میں یہ 4 کنڈیشنز اپلائی اگر ہم کر دیتے ہیں ہر کام کے اوپر, ہر کام عبادت ہے. اور یہ شرط جو ہے یہ اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی جائے. لا الہ الا اللہ کا حق پورا ہو نہیں سکتا جب تک محمد کو رسول اللہ نہ مانا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کو پانی پلانا کیسا کام ہے, کتنا معمولی کام ہے. کون سے ہاتھی گھوڑے لگتے ہیں اس کے اندر, کچھ بھی نہیں لگتا اس میں. راستے پہ ٹشو پڑا ہوا ہے, اس کو اٹھا دینا کون سا مشکل ہے, کچھ مشکل کام نہیں. تو کمانا ہو یا نکاح کرنا ہو, یا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جو اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو, یعنی ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ, جو کانجوگل ریلیشن شپ ہوتا ہے, وہ تم جا کے اپنی ازواجی تعلق کو تم جب نبھاتے ہو اس پر بھی اجر ہے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے, کہا کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو ہماری اپنی خواہش ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا کیوں, اگر تم غیر عورت کے پاس نامحرم عورت سے جا کر غیر عورت سے اپنا تعلق قائم کرتے تو گناہ ملتا؟ انہوں نے کہا بالکل ملتا, زنا ہو جاتا. تو کہا جب اپنی تو منکوحہ بیوی کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرو گے تو اس کے اجر ملے گا تم کو. اس کا اسکوپ دیکھ لیں. حالانکہ اور بعض روایات میں یہ بھی ہم کو الفاظ ملتے ہیں کہ الطائم الشاکر کالصائم الصابر, کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھ کے صبر کرنے والا. تو یہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں بتائی جا رہی ہیں, یہ دیکھنا کہ 24/7 عبادت از 110% پاسبل. کرنے کا کام کیا ہے, ایک مثال سے سمجھتے ہیں. امیجن کریں کہ میرے پاس کوئی ایک ڈیوائس آ گیا ہے, چلیں اس کو آپ بہت کو فینسی قسم کا ڈیوائس سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کی کیا ویلیو آپ کی نظر میں, کوئی ویلیو ہے؟ تو ہم ایسا منہ صاف کر کے پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن ہوا کیا کہ جو میرے پاس ایک ڈیوائس ہے وہ ایسا ہے کہ جب میں اس کو ٹچ کرتی ہوں تو یہ چمکتا $100 بل بن جاتا ہے. میں روپے کی تو بات ہی نہیں کری, جو ڈیپریسیشن کا حال ہے اس کو تو رہنے ہی دیں, اس میں بیچارے روپے اور اس میں تھوڑا سا ہی ڈفرینس ہے. تو اس کو ہم کہیں گے کہ تو اس کو ٹچ کیا یہ $100 بل بن گیا. یا اس پینسل کو ٹچ کیا یہ جگمگاتی چمچم کرتی سونے کی 24 کیرٹ گولڈ کی بن گئی. یا میں نے اس کتاب کو اٹھایا تو یہ چمکتا ہیرا بن گیا. تو بتائیں آپ مجھے کتنا خوش قسمت سمجھیں گی اور میں کتنی امیر ہوں گی. جس چیز کو چاہوں, مائڈس ٹچ, وہ کہانی پڑھی ہوگی مائڈس کی اپنے بچپن میں, جس چیز کو ہاتھ لگاتا تھا وہ گولڈ بن جاتی تھی. کہتے بھی اب تو محاورہ بن گیا تھا مائڈس ٹچ. تو میں کتنی امیر ہوں گی. کیا آپ وہ مشین مجھ سے لینا چاہیں گی؟ نہیں. ہائے اللہ, اس قدر توکل, میں تو لپک کر لوں. کیوں نہیں, وائی ناٹ, کہ کیوں نہ اتنا جمع کر لیں. تو یہی معاملہ سنت کا ہے. جس کام کو سنت کے حساب سے کریں گے وہ اسی طرح چمچماتی نیکی بن جائے گا. اسی طرح الحمدللہ وہ آخرت میں ہم کو جنت دلانے کا سبب بن جائے گا. تو ہر کام کو ان 4 شرائط کے تحت کریں. کیا کیا بتایا تھا؟ محبت, خلوص, توکل اور فرما برداری. اور ان 3 کی چابی فرما برداری ہے. ہر عبادت کی چابی رسول کی اطاعت ہے, کہ محمد کو رسول اللہ ماننا صلی اللہ علیہ وسلم, نہ ماننا بلکہ عمل سے ثابت کرنا. نکاح کریں سنت کے مطابق, کمائی کریں سنت کے مطابق. شوہر بیوی کا تعلق اس پہ بہت کم اللہ نے پابندیاں لگائی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بیڈ روم میں زیادہ انٹرفیئر, بیڈ پہ زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا, لیکن اللہ نے کچھ موٹی موٹی شرطیں بتا دی ہیں قرآن, اور کچھ باتیں حدیث سے مل جاتی ہیں. چند ہیں لٹرلی, آپ 2-3 گن لیں انگلیوں کے اوپر. اس کا خیال رکھا تو وہ بھی عبادت. کمانا عبادت, چلنا پھرنا, ایک دوسرے سے بات کرنا, معاشرت, معیشت, معاملات, ایوری تھنگ بیکمس این ایکٹ آف ورشپ. تو مومن کو اور کیا چاہیے بتائیے؟ یہ ہیں ایمان کے فائدے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو عبادت ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہم نے ڈسکس کیا. اچھا, اب کوئی ایمان والا نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ پھر عبادت کی اور 2 اقسام ہیں. دیکھا جائے تو سارے انسان عبادت میں ہیں, ان ون فارم اور دی ادر.
کس طرح سے؟ ایک ہے العبادت الاختیاری کہ بائی چوائس عبادت کرنا، یعنی عبادت شرعی عبادات جن کو ہم عبادات کہتے ہیں، جن میں یہ 4 کنڈیشنز ہیں، یا جن میں وہ 6 ہم نے کنڈیشنز دیکھی تھیں موڈز آف ورشپ کی، جو کہ اسپیسیفک ہیں مراسم عبودیت کے ساتھ. اور پھر ہم نے 4 کنڈیشنز دیکھی کہ جس میں وہ 4 کنڈیشنز ہوں گی تو ہر کام عبادت بن جائے گا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیاری عبادت ہے، شرعی عبادت جس کو ہم کہیں. یہ تو مومن ہی کرتا ہے، مومن کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. مومن اپنی چوائس استعمال کرتا ہے اور بائی چوائس ہی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے العبادت الاضطراری. اضطرار الف ضاد طا را الف را یا اضطرار کہتے ہیں نا، فورس، بائی فورس. ایک ہے اختیاری، ایک ہے اضطراری، ایک ہے والنٹری، ایک ہے فورسفلی. تو جو اضطراری عبادت ہے وہ تو A to Z سب کر رہے ہیں، سارے انسان، سارے جاندار، ایچ اینڈ ایوری کریشن، آسمان، زمین، ستارے، پانی، ہوا، پتھر، کیڑا، ایوری مخلوق، سب کے سب کیا ہیں؟ وہ اضطراری عبادت کے اندر ہیں. اس کو عبادت کونیہ بھی کہا جاتا ہے. کون؟ کائنات جو ورڈ بنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب ایک عبد کے طور پہ اللہ کے آگے حاضر ہوں گے. تو جو کونی عبادت ہے اس میں تو مشرک، کافر، مسلم سب شامل ہیں. یعنی اللہ کا حکم تو چل ہی رہا ہے اس کے اوپر. لاز آف گریوٹی تو سبھی پہ اپلائی ہو رہے ہیں. فزیکل کیمیکل لاز تو کافر پر بھی اپلائی ہو رہے ہیں اور مومن پر بھی اپلائی ہو رہے ہیں. کافر بھی ان کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتا. کہاں جائے گا وہ؟ گریوٹی کے اگینسٹ کیسے جائے گا؟ وہ جو لا آف ایرو ڈائنامکس ہے یا لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے یا جو اسپیڈ آف لائٹ ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ تو پابند ہے نا ان قوانین کا. تو وہ تو ماننی مانے، اس کے اپنے جسم پہ وہ خود انکار کرتا ہے اللہ کی بات ماننے سے، خود نافرمان بنتا ہے اللہ کا. اس کا تو پورا جسم ہیڈ ٹو ٹو اللہ کا فرما بردار ہے. سارا نظام جسم کا اللہ ہی کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. اس کی تو پیشانی اللہ کے اختیار کے اندر ہے. اس کی قسمت اللہ نے بنائی ہے، کتنا کھائے گا، کہاں پیدا ہوگا، کون ماں باپ ہوں گے، کدھر مرے گا، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. تقدیر اس کی اللہ نے بنائی ہوئی ہے. تو اس میں تو پھر وہ زبردستی کا ایک طرح سے تو ہے ہی، وہ تو عبادت میں ہے ہی، لیکن اس پہ اجر نہیں ہے. اس پہ اجر نہیں ہے. مومن کا کیا معاملہ ہے؟ ایمان والے کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اختیاری عبادت بھی کرتا ہے، اجر پاتا ہے، اور اضطراری تو وہ عابد ہے ہی ہے. اگر کوئی مشکل اس پہ پڑ جاتی ہے، تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کوئی مشکل آ گئی، کوئی ناگوار حالات آ گئے تو صبر کرتا ہے، الحمدللہ اجر پاتا ہے. اچھے حالات آ گئے، خوشیاں مل گئیں تو شکر ادا کرتا ہے، اجر پاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے تو ہر حال میں خیر ہے. نعمتیں ملتی ہیں شکر ادا کرتا ہے، مشکلات آتی ہیں صبر کرتا ہے، الحمدللہ. تو یہ ہے عبادت. تو تمام عبادات کے بیسکلی 2 کمپوننٹس ہیں. عبد یعبد، ایک بندہ ہے جو عبادت کرتا ہے، اور اللہ یعبد، اور ایک اللہ ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. تو بس یہ ہے دراصل بیسک ہماری ریلیشن شپ. یہ جگہ پر آ جائے، ہر چیز جگہ پر بیٹھ جائے گی. ایک رب اور میں اس کی عبد، قصہ ختم. دیٹس اٹ. اس کے بعد جب یہ ہم نے ایک اپنا پیوٹ گاڑ لیا، ایک کھوٹا گاڑ لیا بیچ میں، اس کے بعد میں اور آپ، میں ایک عورت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں، بہن بنے، بیوی بنے، ماں بنے، اجر 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 اجر، ہر چیز میں اجر. جھاڑو دوں تو اجر، قرآن پڑھوں تو اجر، اسکول میں پڑھاؤں تو اجر، فزکس پڑھوں تو اجر، راستہ چلوں تو اجر، سوؤں تو اجر، کھاؤں تو اجر. اجر ہی اجر ہے. تو اس کو بس ایکسیپٹ کر لیں کہ بس رب ہے اور میں عبد ہوں. اور مجھے خالی عابد نہیں بننا، مجھے عبد بننا ہے. مجھے تو 24/7 عبادت کرنی ہے، اور یہ سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. نہانے پر بھی اجر ہے. یہود اتنا چڑ جایا کرتے تھے مسلمانوں کی باتوں سے کہ ایک دفعہ کہ انہوں نے صحابہ کو تانا دیا کہ ہر وقت اپنے رسول کی باتیں کرتے ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، ہم سوئیں گے تو سیدھا ہاتھ ایسے رکھ کے دائیں کروٹ پر سوئیں گے، کھائیں گے تو ہم داہنا ہاتھ استعمال کریں گے، ہم گھر سے نکلیں گے تو بسم اللہ ایسی دعا پڑھ کے نکلیں گے، ہم واش روم میں داخل ہوں گے تو یہ دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، ہم لیفٹ والا قدم واش روم میں رکھیں گے. تو چڑھ گئے. کہا کہ تمہارے رسول نے تو یہ بھی بتایا ہوگا کہ اپنے آپ کو تم
یعنی استنجا کیسے کرو گے، ہاؤ ڈو یو واش یور سیلف، یعنی کہ کال آف نیچر کے بعد جب تمہاری حاجت ہو اس کے بعد تم اپنے آپ کو دھو گے کیسے؟ وہ کہا کہ جی یہ بھی بتایا انہوں نے ہم کو، اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے والد کو اس طرح نہ جانتے ہوں جیسے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں. ایسا دین آپ لے کر آئے کہ لیلھا کا نہارھا، اس کی رات ایسی روشن ہے جیسے کہ اس کا دن روشن ہے. اور بہت بڑی قربانی دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کی ازواج نے اپنی پرائیویٹ زندگی کی، تاکہ ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے وہ شبے کے اندر نہ رہ جائے. اس کے لیے کی کتاب ہے اتباع سنت کے مسائل، ابھی دکھائی تھی آپ کو، تو بس اس کو آپ ضرور اپنے پاس رکھیں اور اس کا مطالعہ کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اب خلاصہ کیا ہے ساری بحث کا؟ دیکھیں لوگوں کی اب کیٹیگریز ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے، ہم نے اسلام، کفر، ایمان، نفاق، یہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا. تو کیٹیگریز جو ہمارے سامنے آئی ہیں، ایک کیٹیگری کیا ہے؟ حقیقی مسلم، یعنی ظاہر میں اسلام اور قلب میں ایمان. تو اس کو چاہے ہم مومن کہیں چاہے مسلم کہیں، جو مرضی کہیں، ایک ہی چیز ہے. حقیقی اسلام، حقیقی ایمان ہے، حقیقی مسلم، حقیقی مومن ہے. تو عمل میں ظاہر میں اسلام ہے اور دل میں ایمان ہے، حقیقی قلبی ایمان ہے. اس کے درجات ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے وہ درجے بتائے ہیں. تو یہ مومنوں میں کون کون ہیں؟ ٹاپ پر ہیں، چوٹی پر ہیں انبیاء، پھر صدیقین، پھر شہداء اور پھر صالحین. اور صالحین میں تمام الفاظ ہے، مومن ہے، مسلم ہے، مومن ہے، محسن ہے، مخلص ہے، یہ ٹرمز قرآن کے اندر آتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بس اللہ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما لے. پھر دوسری کیٹیگری قانونی مسلم. لیکن قانونی مسلم کیا مطلب؟ کہ جو ریلیجن کا خانہ ہے اس میں تو لکھے گا اسلام، ریلیجن کیا ہے کہ بتائے گا اسلام، ٹھیک ہے، اور ظاہر میں بھی اسلام ہے لیکن دل میں ایمان نہیں ہے. دل میں ایمان نہیں ہے لیکن دل میں کفر بھی نہیں ہے، نہ ایمان ہے نہ کفر ہے، دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے. یہ زیرو لیول ہے. یہ اس کا ہوتا ہے کہ جو بس اسلام میں داخل ہو گیا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، کسی کی محبت کی وجہ سے یا اسلام کی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. فار ایگزامپل جیسے بہت سے نان مسلمس کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس لیے کلمہ نہیں پڑھ لیا کہ ان کو اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، دل میں کوئی برائی نہیں ہے، تو کوئی نفاق نہیں ہے ان کے دل میں. وہ ایک لڑکا ہے 20 25 30 سال کا، اس کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، کوئی اسلام کی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایمان بھی نہیں ہے. تو کیا یہ ممکن ہے؟ جی ممکن ہے، زیرو لیول ممکن ہے. پھر وہی سورہ گجرات کی آیت قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو کہتے ہیں آ کر کے ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے ہرگز تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ابھی. لیکن آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، اللہ تمہارے اعمال میں سے کوئی چیز کم نہیں کرے گا. تو جو چاہتا ہے کہ زیرو لیول سے بڑھ کر وہ آگے چلے تو بس وہ پھر اوبیڈینس شروع کر دے ہر چیز کے اندر. تو یہ بھی درجہ ہوتا ہے. زیرو لیول کی بات کری ہم نے کہ ایمان بھی نہیں ہے، نفاق بھی نہیں ہے. پھر تیسرا درجہ کیا ہوگا؟ قانونی مسلم مگر دل میں ایمان نفاق ملا جلا ہے. قانونی طور پہ مسلم ہے لیکن دل کبھی مومن ہو جاتا ہے، کبھی منافق، کبھی مومن کبھی منافق. کچھ باتیں اسلام کی اچھی لگتی ہیں، 100% اچھی نہیں لگتی. یہ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مردوں سے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کس کو اچھا لگے گا؟ عورتوں کو، بیوی کو. لیکن یہ کہنا کہ الرجال علیہن درجہ، کہ شوہر ہونے کے ناطے اس کو بیوی پر ایک درجہ فضیلت حاصل، یہ اچھا نہیں لگتا. تو یہ بات ہو گئی نا، کچھ چیزیں اچھی لگتی کچھ نہیں اچھی لگتی. وائی دس وائی ناٹ دس. تو کفر اور ایمان ملا جلا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے. اس میں بھی کیا ہے کہ انسان اپنے شکوک کو دور کرنے کی کوشش کرتا رہے تو وہ بھی اپ گریڈ ہو کر پکا سچا مومن ہو جائے گا.
لیکن سارے مومن ایک درجے کے نہیں ہیں، لیولز ہیں. ایک ابو بکر کا درجہ ہے اور ایک میرا اور آپ کا درجہ ہے. مومن تو وہ بھی تھے، مومن ہم بھی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا ہے کہ وہ مسلم تھے، دعا کی تھی نا انہوں نے اپنے لیے. اور اللہ نے کہا تھا نا ان سے کہ اسلم، تو کہا تھا اسلمت لرب العالمین. اللہ نے کہا تھا ہو جا مسلمان، تو انہوں نے کہا تھا میں تو فرما بردار ہو گیا، مسلمان ہو گیا. ایک ابراہیم مسلم تھے، ایک میں اور آپ مسلم ہیں. تو فرق تو ہے نا درجوں کے اندر. اسی طرح اگر ایمان اور نفاق ملا جلا ہے تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن نہیں ہے. ہم اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، ہم پکے مومن ہو سکتے ہیں، دل جما کے علم سب سے پہلے حاصل کریں. نفاق کی دیکھ لیں وجوہات، اس میں بہت بڑی وجہ ایک علم کی کمی ہے اور اچھی صحبت کی کمی ہے. تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں، نفاق چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اچھا، تیسرا کیا ہے؟ قانونی طور پہ مسلم، آؤٹ سائڈ ونیئر اسلام کی، لیکن دل میں کوئی ایمان نہیں ہے، پکا کٹر کافر. جیسے عبداللہ بن ابی تھا. سارے منافق ایک درجے کے تو نہیں ہوتے. کچھ منافق ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ہو سکتے ہیں، کچھ منافق پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور وہ ہم تو آئیڈینٹیفائی کر ہی نہیں سکتے. اب وہ تو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر ایک اور کیٹیگری ہے کہ نہ قانونی مسلم، نہ قلبی طور پہ مومن، نہ ظاہر میں اسلام، نہ دل میں ایمان، پکا کافر. ایک اور کیٹیگری ہے دل میں ایمان آیا لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا. دل میں ایمان تھا، زبان سے اقرار نہیں کیا، یہ بھی کافر ہے. اس لیے کہ وربلائز کرنا ضروری ہے. دیکھیں ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ بیسک کنڈیشنز ہیں ایمان کی. اچھا جی، یہ کیٹیگریز ہو گئی. پھر وہ لوگ، ایک کیٹیگری وہ ہے کہ جن تک رسول کی دعوت کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکی، وکٹم آف سرکمسٹانسز. کوئی مثال کے طور پہ کوئی کسی رین فارسٹ میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، پریمیٹیو ٹرائبس کے بارے میں آپ پڑھتی دیکھتی رہتی ہوں گی، ایسے پاکٹس ہیں، کم ہیں لیکن ہیں. کوئی بھی ایسا ہے دنیا میں، کسی خطے میں رہتا ہے، اس کے کان پر اللہ رسول کی پکاری کبھی نہیں پڑی، ٹھیک. یا وہ کسی ایسے دور میں رہتا تھا کہ جب پچھلے انبیاء کی جو تعلیمات تھیں وہ کرپٹ ہو چکی تھیں، اور اگلا رسول، اگلا نبی آیا نہیں تھا. جیسے مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، 600 سال گزر گئے. ان کی جو تعلیمات تھیں وہ اوریجنل شکل میں نہیں رہی. تورات میں بھی تحریف ہو گئی، بائبل میں بھی، انجیل میں بھی تحریف ہو گئی، اور ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہی نہیں ہوا. تو ایک ان بٹوین کیٹیگری میں وہ لوگ آ گئے کہ کسی نبی کی امتی بھی نہیں، اور اگلا کوئی نبی بھی نہیں آیا ہوا ابھی، اور نبی کی تعلیمات بھی بالکل ہی محفوظ نہیں، اکا دکا کہیں کسی کے پاس ہوں تو ہوں. ایسے لوگ ایک اور کیٹیگری ہے، ان کو اہل الفطرہ کہتے ہیں. فطر کہتے ہیں وقفے کو، اہل الفطرہ کہلاتے ہیں. اب اہل الفطرہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس کے مسلمانوں کو بے حد فکر ہے. بجائے کہ یہ فکر کریں کہ مجھ تک میں ان میں سے نہیں ہوں، مجھے کیا عمل کرنا ہے، ان کو کہتے ہیں جن تک بات ہی نہیں پہنچی تو وہ جانے، اللہ جانے. دیکھیں اللہ نے کہا ہے نا کہ وما انا بظلام للعبید، میں اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. اللہ کیا معاملہ کرے گا، ہمیں کچھ روایات، کچھ احادیث اس بارے میں ملتی ہیں. انشاءاللہ جب ہم یوم آخر کے تک پہنچیں گے، اور اللہ کرے ہم یوم آخر کے آنے سے پہلے یوم آخر تک بات کرنے کے قابل ہو جائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھر ہم دیکھ لیں گے کہ اہل الفطرہ کا کیا معاملہ ہوگا قیامت کے دن. اتنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن ان کا کوئی امتحان الگ سے لیا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، ایک کیٹیگری وہ بھی ہے کہ جن تک تعلیمات پہنچیں لیکن بہت ڈسٹارٹ ہو کے پہنچیں. مثال کے طور پہ اسلام کا نام تو پہنچ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا نام پہنچ گیا. ایک زمانہ تھا کہ جب قرآن کے یورپین لینگویجز میں ٹرانسلیشن ہو رہے تھے، لیکن وہ انہوں نے اتنی تحریف کری تھی ٹرانسلیشنز کے اندر، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو متنفر کر دیں. یہ کروسیڈز کا زمانہ تھا، کرسچن صلیبی جو یہ مسیحی صلیبی تھے، ان کی جنگیں ہو رہی تھیں، تو انہوں نے جان کے غلط ترجمے کرے تھے قرآن کے. ظاہر مسلمانوں کو تو یورپین لینگویجز، لیٹن وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں آیا کرتی تھیں. تو آپ سوچیں اگر کسی کے پاس تعلیم تو پہنچ گئی لیکن حد سے زیادہ مسخ شدہ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت،
یا قرآن کی تعلیمات، تو مجبور ہے نا وہ، تو اس تک تو دین نہیں پہنچا. کیا معاملہ ہوگا اللہ جانے اور وہ جانے. پھر ایک اور کیٹیگری ہے محجوبین. حجاب سے لفظ بنا ہے محجوبین. محجوبین کون ہیں؟ ان کے دلوں پر پردے ہیں. تو یہاں پر اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم ان پردوں کو ہٹانے کی کوشش کریں اور خود وہ بھی محنت کرے. ذرا آفاقی دلائل دیکھے، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس کا کام ہے کہ وہ آفاقی دلائل دیکھے، انفسی دلائل دیکھے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اور قرآن کے دلائل دیکھے تو پردے ہٹ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. انلیس اینڈ انٹل کو آئرن کرٹن ہی پڑ گیا دل کے اوپر، ختم اللہ علی قلوبہم والا معاملہ ہو گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وہ اور بات ہے، وہ تو الگ کیٹیگری آ رہی ہے. لیکن محجوبین ہیں، ہلکے ہوتے ہیں، گہرے ہوتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں پردے. شاید ہم میں سے بہت سے اس کیٹیگری میں ہیں. ہم نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی، ہمیں معلوم تھا یہ چیزیں اسلام کے اندر ہے، لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے تو کچھ نسیان کے، کچھ غفلت کے، کچھ دنیا کی محبت کے، کچھ اپنے کچھ ہوپس اینڈ ایسپریشنز ہیں، کچھ اپنے اہداف ہوتے ہیں کہ مجھ کو یہ کرنا ہے، اپنے کریئر میں لگے رہے، کسی اور چیز میں لگے رہے، توجہ نہیں کری بیسکلی. اور جب توجہ کری تو پردے ہٹنے شروع ہو گئے، عمل شروع کر دیا ہے نا. ہم سب الحمدللہ، ہم میں سے آئی تھنک بہت سے ایسے موجود ہیں محجوبین کی مثال یہاں پر چلتی پھرتی. تو یہ حجاب دور ہو جاتے ہیں. آخری کیٹیگری ہے جس میں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو، وہ ہے مختومین. ختام سے لفظ بنا ہے، ختم کہتے ہیں مہر لگا دینے کو، کہ جن کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. اللہ کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ سمم ہیں، بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، اب یہ نہیں لوٹیں گے، نہیں پلٹیں گے. ان کی نشانی کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر اترانا اور فخر کرنا گناہوں کے اوپر، اور فلانٹ کرنا اپنے گناہوں کو. اور اگر کوئی ان کو بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو تو اس کی جان کے پیچھے آ جانا اور گناہوں کو پروموٹ کرنا کہ باقی سب جو گناہ کر رہے ہیں وہ دراصل ٹھیک ہیں، اور جو نیکیاں کر رہے ہیں وہ تو سارے کے سارے احمق ہیں. اور شدت کی دشمنی اللہ سے، رسولوں سے، غیب کی تمام چیزوں سے. غیب پر قطعی ایمان نہیں ہوتا، ہرگز ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جو چیزیں میں چھو چک کے نہیں دیکھ سکتا میں نہیں مانتا، یا / میں نہیں مانتی ان چیزوں کو. یو ہیو ٹو پروو اٹ ٹو می، یو ہیو ٹو سائنٹیفکلی پروو اٹ ٹو می. تو یہ وہ لوگ ہیں حد سے زیادہ نفرت اور دشمنی کرنے والے اللہ اور اللہ کے رسول سے. تو پھر یہ مختومین، یہ فائنل کیٹیگری ہے. تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا عبادت کا مضمون مکمل ہوا. ٹھیک ہے، چلیے جی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.